بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے سبق کے ساتھ میں ہوں قاری ندیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم نون ساکن اور تنوین کا جو قاعدہ شروع کیا ہوا ہے اس میں تیسرا قاعدہ اقلاب کا پڑھیں گے۔ اقلاب کا مطلب ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو اس نون ساکن یا تنوین کو میم کے ساتھ بدل دینا۔ جیسا کہ میں آپ کو مثال بھی دیتا ہوں اور آپ کو یہ بتا دوں کہ نون ساکن اسے کہتے ہیں کہ جس نون کے اوپر جزم ہو۔ نون تنوین اس کو کہیں گے یہ جس کے اوپر دو زبر اور دو پیش آ جائیں، اس کو جو ہے نون تنوین کہا جاتا ہے۔ تو میں یہ آپ کو نون ساکن کی مثال دیتا ہوں، یہ سکرین پر بھی میں آپ کی آسانی کے لیے لگا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو نون ساکن کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، میم بعد۔ اب یہاں نون ساکن تھا، اس کے بعد با آیا تو ہم نے اس کو میم سے بدل دیا۔ تو جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ تو یہ اکثر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نون ساکن کے ساتھ چھوٹا سا میم بھی ہماری آسانی کے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں زیادہ مشکل نہیں ہوتی۔ تو یہ قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح آگے یہ ہم پڑھیں گے، علیم بذات الصدور۔ یہاں نون تنوین ہے، اس کے بعد با آیا تو ہم نے اس کو میم سے بدل دیا۔ چھوٹا سا میم بھی یہ لگا ہوا ہے، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو اس کو آپ بار بار پڑھیں، اس کی پریکٹس کریں۔ تو قرآن پاک جب بھی آپ پڑھ رہے ہوں تو وہاں یہ نون ساکن اور تنوین کے جو قاعدے آپ کو پڑھا رہا ہوں تو ان کو اچھے طریقے سے ادا کیا۔ اگلی ویڈیو اور اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، لائک نہیں کیا لائک کر دیں، کمنٹس نہیں کیا کمنٹس کر دیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔